سخت سردی میں ایک غریب گھرانے کے پاس صرف ایک ہی رضائی تھی، مگر اس ایک رضائی نے پورے خاندان کو بدل کر رکھ دیا۔ اس رضائی نے بھائی بہن کے رشتوں کی حقیقت دکھائی، ماں باپ کی بے بسی کو کھول کر رکھ دیا اور سب کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا جس نے ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا سچ بھی سامنے لا دیا۔ کیا ایک رضائی واقعی رشتے توڑ سکتی ہے، یا پھر یہی رضائی ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گی؟ یہ جاننے کے لیے کہانی کو اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ اس میں ایسا موڑ ہے جو آپ یقین نہیں کریں گے۔ سردی کی ایک کاٹ دینے والی رات تھی۔ گاؤں کے ایک کچے سے گھر میں غریب خاندان بیٹھا تھا۔ گھر میں صرف ایک ہی پرانی رضائی تھی جسے سب مل کر اوڑھتے تھے۔ ان کی ماں جمیلہ کا دل ٹوٹ جاتا جب وہ اپنے بچوں کو کانپتے ہوئے دیکھتی تھی۔ رات کو سونے کے لیے جب ماں نے رضائی پھیلائی تو اس میں سے روئی جھانک رہی تھی۔ چھوٹا بیٹا سلیم بولا، امی یہ رضائی تو اور بھی پھٹ گئی ہے۔ تو ماں نے لمبی سانس لی اور کہنے لگی، بیٹا اسی میں گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تمہارے باپ کو تنخواہ نہیں ملی۔ جب سونے کا وقت ہوا تو بھائی بہن میں یہ تکرار چھڑ گئی کہ رضائی اوڑھنے میں پہلے کس کی باری ہے۔ بہن بولی، میں سب سے پہلے سوتی ہوں، اس لیے رضائی پہلے میں اوڑھوں گی۔ تو بھائی نے جواب دیا، نہیں میری باری ہے، میں زیادہ کانپ رہا ہوں۔ ان دونوں بہن بھائیوں کو لڑائی کرتا ہوا دیکھ کر ان کا باپ چپ رہا اور صرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نئی رضائی کا بندوبست کرنا اس وقت ممکن نہیں، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی ملازمت کرتا تھا رات میں سیکیورٹی گارڈ کی۔ باپ بیچارہ تو بے بسی کے ساتھ اپنی نوکری پر چلا گیا۔ تو ماں نے ہمت کر کے ان کا جھگڑا ختم کروایا اور کہنے لگی، اسے میں 2 حصوں میں موڑ دیتی ہوں، آپ ایک سائیڈ پہ بیٹھ جاؤ، دوسری طرف میں درمیان میں بیٹھ جاتی ہوں۔ جوں رات گہری ہوتی گئی تو سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ بچوں کے دانت سردی کی وجہ سے کانپنے لگے تو ماں نے انہیں اپنے قریب کر لیا تاکہ تھوڑا بہت آسرا ہو سکے۔ ان کے گھر اس پھٹی پرانی رضائی کے علاوہ کچھ اور اوڑھنے کے لیے نہیں تھا۔ پڑوس کی خالہ نذیرہ جب اس نے بچوں کے رونے کی اور سردی سے کپ کپانے کی آواز سنی تو پہلے تو جلدی سے اپنے گھر سے باہر نکلی، لیکن پھر خود سے کہنے لگی، سردی تو بہت ہے، میں کیوں ان کی ہر بار مدد کروں، خود ہی سنبھال لیں گے۔ اس کے بعد جمیلہ کے گھر ایک عجیب سی خاموشی ہو گئی۔ سردی کی شدت، بھوک کی انتہا اور تھکن، لیکن رات اتنی لمبی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب صبح کے وقت سورج نکلا تو اس کی وجہ سے سردی کی شدت میں تھوڑی سی کمی آئی، لیکن بچوں کی حالت ابھی بھی بہت خراب تھی۔ ماں نے آخرکار فیصلہ کیا کہ آج کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو اگلی رات تو اس سے بھی مشکل ہو جائے گی۔ حالات چاہے جیسے بھی رہے، لیکن جمیلہ نے کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن آج بچوں کی حالت دیکھ کر مجبور ہو گئی اور گھر سے باہر نکلی۔ سب گاؤں والے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کی کوئی مدد نہ کی۔ ادھر جب بچے سو کر اٹھے تو ماں کو گھر میں نہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، لگتا ہے رات کو ہم نے لڑائی کی تھی، اس وجہ سے امی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ مگر وہ سچ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ماں کہاں گئی ہے۔ جمیلہ جب باہر یوں دربدر پھر رہی تھی تو اچانک نذیرہ کی اس پر نظر پڑی اور وہ سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ وہ ماں کی ہمت اور بچوں کی حالت کے بارے میں مسلسل سوچنے لگی۔ جب کسی نے بھی جمیلہ کی مدد نہ کی تو وہ تھکی ہاری گھر واپس پہنچی اور پہنچ کر جو اس کے پھٹے پرانے کپڑے پڑے تھے اس نے ان سے ایک نئی رضائی جوڑنا شروع کر دی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر حوصلہ مضبوط تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے۔ بچوں نے جب جمیلہ کو اکیلے یوں ٹانکے لگاتے دیکھا تو وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے، اماں آپ ہمیں معاف کر دو، آئندہ ہم کبھی بھی لڑائی نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی آپ کو تنگ کریں گے۔ ابھی جمیلہ رضائی سی ہی رہی تھی کہ
کہ اتنے میں آخر نذیرہ سے برداشت نہ ہوا اور وہ اپنے گھر سے کچھ روئی اور پرانے کپڑے لے آئی اور کہنے لگی بہن یہ رکھ لو، بچوں کے لیے کم از کم سردی کم ہو جائے گی اگر ایک رضائی بن گئی تو۔ کئی گھنٹے لگاتار محنت کرنے کے بعد آخر کار جمیلہ کی بڑی گرم مضبوط رضائی بن گئی، جسے دیکھ کر بچے خوشی سے ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے امی اب ہمیں کبھی بھی سردی نہیں لگے گی کیونکہ ہمارے پاس اتنی اچھی رضائی جو ہے۔ اب جب رات ہوئی تو اس رات سب نے سکون سے نیند لی، نہ جھگڑا ہوا نہ سردی ستائی، کیونکہ اس ایک رضائی نے سب کے دل ایک دوسرے کے قریب کر دیے تھے۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو ماں نے کہا سردی باہر کی ہوتی ہے، اگر دلوں میں گرمی ہو تو ایک رضائی بھی پوری دنیا کی طرح لگتی ہے۔ بچوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ اب انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ دولت نہیں محبت ہی اصل آسائش ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے غربت گھر کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔ اگر محبت ہو تو ایک رضائی بھی پورے خاندان کو گرم رکھ سکتی ہے، کیونکہ مشکل وقت میں دوسروں کا سہارا بننا ہی انسانیت ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon. پہلی اولاد کی بھوکی چڑیل۔ اندھیری رات کا سمے تھا، چاروں طرف زور زور سے ہوا چل رہی تھی اور ایک ڈراونی چڑیل پیڑ پر بیٹھی ہوئی تھی اور زور زور سے کہتی ہے پہلی سنتان کی خوشبو آ گئی ہے، اب آرام کا وقت ہوا ختم اور کام کا وقت ہوا شروع، کیونکہ پہلی اولاد تو صرف میری ہی ہوگی۔ چڑیل اس پیڑ پر سے ہوا میں اڑ کر نیچے آ جاتی ہے۔ گاؤں کا ایک چھوٹا سا گھر، اندھیرا اور طوفان بھری رات، چاروں طرف اتنا اندھیرا کہ کوئی صاف نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی چڑیل دیکھتی ہے کہ ایک عورت نے ابھی بچہ جنما ہے اور اس کے گھر میں مٹی کا دیا جل رہا ہے۔ دیکھو میری پہلی سنتان کتنی پیاری ہے نا، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ بیٹا تیرے ہونے سے آج میرا جیون پورن ہوا ہے، تجھے میں دنیا کی ساری خوشیاں دوں گی۔ اچانک باہر سے ہوا کا جھونکا آتا ہے، دروازہ زور سے کھل جاتا ہے اور اس گھنگھور اندھیرے میں کسی کی آہٹ ہوتی ہے اور پھر دور سے کر کر جیسی عجیب آوازیں آنے لگتی ہیں۔ دروازہ بند کر دے بہو، آج اماوسیا ہے، آج رات وہ چڑیل نکلے گی اور تو جانتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ ساس اتنا کہتی ہی ہے کہ تبھی انہیں لگتا ہے کہ کوئی کالی سائی جیسا کوئی دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی لال لال آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی ہوتی ہیں۔ کون ہے وہاں؟ کون ہے بتاؤ؟ اچانک کرراؤں کی آواز کے ساتھ چڑیل اندر کود جاتی ہے اور اس کے بکھرے بال، بھینکر چہرہ اور خون سے سنے ناخون۔ مجھے پہلا بچہ چاہیے، مجھے تیری اولاد چاہیے، یہ اولاد میری ہے، مجھے دے دو۔ نہیں، یہ میری پہلی اولاد ہے اور اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ عورت چیختی ہے، گھر والے دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چڑیل بچے کو جھپٹ لیتی ہے اور کھڑکی توڑ کر باہر نکل جاتی ہے۔ میرا بچہ چھوڑ دے چڑیل، میرا بچہ، میرا بچہ۔ گاؤں میں اس کی چیخ گونجتی ہے، گاؤں والے اکٹھا ہو جاتے ہیں، ساس ساری بات انہیں بتا دیتی ہے۔ وہ چڑیل پھر سے بچے کو لے گئی، اے بھگوان کب تک یہ کھیل چلے گا؟ کب تک ایسے ہی وہ ہماری پہلی اولاد کو لے کے جاتی رہے گی؟ اگلے دن ایک عورت اپنے گھر کے باہر نیمبو مرچی لٹکا رہی تھی اور اس کا بچہ اندر پالنے میں رو رہا تھا۔ تبھی عورت بولی، آ رہی ہوں بیٹا، 1 منٹ تو رکو۔ تبھی اندر بچے کے جھولے کے پاس چڑیل آ جاتی ہے اور بچے کو گودی میں اٹھا کر کہتی ہے، یہ پہلی مسکان، یہ پہلا چہرہ، ہر